وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہری فضل ہے. اور جمع کیے گئے سلیمان کے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کل آپ نے سنا تھا اس سے پہلے درس میں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ علم کا وارث ہوتا ہے. اس کی اولادیں بھی ولایت میں ولایت ہو سکتی ہے لیکن علم کی وارث ہے، مال کی وارث نہیں. اگر نبی کا وصال ہوگا ظاہری تو اس کی اولادوں کو اس کے ترکے سے اس کے مال سے کچھ نہیں ملے، چونکہ نبی اپنے پیچھے علم چھوڑتا ہے، اس کا نشان یعنی مال اور دولت نہیں. اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جو شیعہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ماں فاطمہ الزہرا گئی اور مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو ترکے سے، جنہیں حضور کا ایک باب تھا اس میں سے کچھ نہ دیا اور ساری زندگی ناراض رہے، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. بہرحال تو نبی جو ہوتا ہے علم کا وارث ہوتا ہے، اس کے اولادیں علم کی وارث ہوتی ہیں، مال اور دولت کی نہیں. ورنہ آپ دیکھیں سیرت کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، صرف سلیمان کا ذکر کیوں کہ سلیمان وارث ہوا. کیوں؟ سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے نبوت میں بھی وارث تھے، علم میں بھی وارث رہے. اب ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک ایک معجزہ دیتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا معجزہ یہ تھا کیسا بھی لوکھنڈ ہے اسی طرح پکڑیں اسے موڑ دیں جس طرح چاہے گھما دیں. ہمیں اگر لوکھنڈ کی کوئی چیز ہو اسے گھما، اسے اگر موڑنا ہو کچھ کرنا تو اسے کیا کرتے، گرم کرتے ہیں، تپاتے آگ میں جلا دے تب موڑ سکتے. لیکن ان کے اندر یہ طاقت تھی سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ آپ فوراً سے جس طرح چاہتے موڑ دیتے. اور دوسرا معجزہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اللہین داؤدی، اتنا زبردست آپ زبور پڑھتے تھے کہ جانور، جنگلوں کے جانور، چرند پرند سب خاموش ہو کے سننے لگے. اتنا لہن داؤدی بڑا مشہور تھا. اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ چرند پرند انسان جانور سب کی بولی سمجھتے، سب کی بولی. چوٹی کیا بولے اسے بھی جانے، پرندہ کیا بولا اسے بھی جانے، سب کو جانے. ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، ہم خالی انسانوں کی بولی جاننے بس کافی. ایسا نہ ہو کہ جانوری کی بولی جاننے لگے تو دقت ہو جائے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ آیا کہنے لگا اے موسیٰ مجھے آپ اللہ سے دعا کر دو کہ میں جانوروں کی بولی سمجھنے لگا. کہا کہ تیرے لیے اسی میں بہتری. کہا نہیں آپ بولو نا. تو اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ کا چاہتا تو سکھا دو. اب اس نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سکھا دیا، جانوروں کی بولی سیکھ گیا. جو جانور مجھے سمجھ لیا یہ بات کر رہے، یہ بات کر رہے، یہ بات. دیکھیے ہر جانور جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے ہوتا ہے. یہ اور بات ہم نہ سمجھ پائے. سلیمان علیہ السلام سب کی بولی سمجھتے ہیں. جیسے صبح میں پہلے مرغ بولتا تھا نا کیا بولتا، قوموا للہ قانتین، جو ہم کو کو نظر آتا ہے ایسا نہیں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں تو
کوئی سمجھ میں آتا. اسی طرح ہر پرندہ بولتا ہے، ہر پرندہ. تفسیر کے اندر مطالعہ کرا چونکہ ٹائم کم تھا، ورنہ ایک ایک پرندے کا دیے تھے، یہ پرندہ یہ بولتا ہے، یہ پرندہ یہ، پورا سب اس میں ذکر دیا. ہر پرندہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کی تسبیح بولتا ہے، کبھی انسان کو بیدار کرتا ہے. آج مرغے نہیں ملتے، مرغا کہاں ملتا ہے؟ گاؤں دیہات میں بھی کہاں مرغا نہیں ملتا. ورنہ پہلے صبح اگر کوئی اٹھاتا تھا سب سے پہلے نا یہی، اس لیے کہا گیا حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیکا، مرغ کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، وہ اللہ کا مؤذن. سب سے پہلے وہی اٹھاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سکھا دو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم سکھا دیا. اب سوچا یار اب اپنے کو پتا چل جائے کون کیا بات کرتا ہے. کیا گھر پہنچا، چونکہ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک بیل تھا اور ایک مرغ تھا، ایک کتا تھا، 4 جانور تھے. اب اس کے بعد اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا پھینکا. روٹی کا ٹکڑا پھینکا نا تو کتا تو گیا، لیکن اس سے پہلے مرغ تیزی سے دوڑا، اٹھا لیا. ظاہر سی بات کتے کے مقابلے مرغ تو فراٹے چھوڑے، پھٹ سے پکڑ لیا. تو کتا کہنے لگا مرغ اللہ نے یہ روزی میرے لیے لکھی تھی اور تو نے جو ہے نا میرا رزق لے لیا، تو نے میرا رزق چھین لیا. تو مرغ کہنے لگا یار کتا تو پریشان نہ ہو، کل جو اپنا مالک ہے نا اس کا بیل مر جائے گا، آرام کے ساتھ تمہارا وہ گوشت تو کھا لینا، میں تمہارا وہ کھاتا تو کھا لینا. میرا بیل مر جائے گا، اسے فٹافٹ ریڈی کر لے جا کے بازار میں بیچ جائے. اب جب سوچا نا یار یہ تو اچھا کام ہو، پتہ چلا واقعی بیل مر گیا. جب دوسرا دن آیا نا، دوسرے دن کتا کہنے لگا مرغ تو کتنا جھوٹا ہے، بولا تھا کل اپنے مالک کا بیل مر جائے گا تو خوب شیروں کو کھا لینا، کہاں مرا ہے تو بیچ ڈالا پہلے. کہا ٹینشن مت لے، آج جو ہے نا مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، گھوڑا مر جائے گا تو آرام کے ساتھ گوشت کھا لینا. یہ گھوڑا مرے گا، فٹافٹ ریڈی کیا، لے گیا جا کے بازار بیچ، پتا چلا وہی مر گیا. اب اس کے بعد تیسرے دن ایسے کتا اور مرغ بات کر رہے تھے. مرغ کو کتا کہنے لگا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حقیقی بات بتا. تمہیں نہ تو کتا بتانے لگا، کہنے لگا بولے کل تو بول رہا تھا گھوڑا مر جائے گا تو بیچ ہے. کہا یار ٹینشن مت لے، کل اپنا مالک ہی مر جائے گا، کل اپنا مالک ہی مر جائے گا. اب یہ مالک پریشان ہے یار میں مر رہا ہوں. دوڑا دوڑا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. موسیٰ علیہ السلام تسلیم سے کہنے لگا موسیٰ کیا ہوا؟ کہا کل مجھے موت آ جائے گی. تو کہا موت آ جائے گی اللہ کی طرف سے؟ کہا نہیں. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا میری وہ جو جانوروں کو بات کرے. کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کتوں کی جانوروں کی بولی مت سیکھ، لیکن تم مانا نہیں. کہا اگر پہلے دن تیرا بیل مر جاتا نا تو تیرا گھوڑا کا بھی صدقہ ہو جاتا، تیری جان کا بھی صدقہ ہو جاتا، اور اگر گھوڑا مر جاتا نا تیری جان کا صدقہ ہو جاتا، بچ جاتا. لہٰذا اب تیرے لیے موت ہی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ٹل جاتے، صدقہ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بہت ساری پریشانی. اس لیے جانوروں کی بولی سمجھے نہ جاننے کی کوشش بھی نہ کرے. نبی کا وہ ہوتا ہے، نبی جان جاتا کون کیا بات کرتا. آپ دیکھیں کیمیا سعادت کے اندر نہیں، البدایہ والنہایہ ایک بڑا معتبر کتاب ہے حدیث کی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ قریب برسوں میں پڑھا، مجھے ہنسی بھی آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے. اسے بہت واقعہ دیا تفسیر الرحمن کے اندر. سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے. ایک چڑیا تھی، اس کے ارد گرد ایک کنوارا لڑکا چکر لگا رہا تھا، چکر لگا رہا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا یہ چڑیا سے کیا کہہ رہا؟ کہا نہیں. کہا پتا ہے؟ کہا وہ کہہ رہا اے چڑیا تم سے شادی کر لے تجھے بڑے بڑے گھونسلوں میں رکھوں گا. کہا اے چڑیا تم سے شادی کر لے اور اس کے بعد میں تجھے یہاں رکھوں گا وہاں رکھوں گا، اس کو خواب دکھانا، حالانکہ یہ ناممکن چیز ہے. پھر بتایا کہ مطلب ظاہر سی بات جب انسان ہوتا نا جس کسی کا رشتہ نہ ہو شادی نہ کیا کرتا یار جس سے بھی ہو جائے کیسے بھی چلے بولنے لگتے ہیں. تو کہا یہ اتنا زیادہ عاجز ہو چکا ہے کہ چڑیا کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے مجھ سے نکاح کر. تو پھر چڑیا کا ہو یا کوئی بھی ہو، سب کی بولیوں کو انبیاء کرام چاہتے ہیں.
جیسے دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کون سے ایسی بولی، کون سے ایسے جانوروں کی بولی کو نہیں جانتے، جیسے اونٹ کا قصہ سنتے ہیں، ہرنی کا قصہ سنتے ہیں. میرے آقا گزر رہے تھے، ہرنی کو شکاری نے پھنسا لیا تھا، حضور کا آواز جاتے جاتے گئے، حضور تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام سے کہنے لگی آپ مجھے آزاد کر دو، میرے بچے وہاں بہت پریشان ہیں، ان کو دودھ پلا کے آ رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا. ابھی چونکہ آقا علیہ السلام نبی اتنا لوگوں کو پتہ نہ چلا، آقا علیہ السلام تشریف وہیں پر تھے، اتنے میں شکاری آیا، کہا میری ہرنی کو تم چھوڑ دو، کہا مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے وہ ضرور آئے گی. کہا کوئی کیسی بات کرتے ہو، کوئی جانور نکل جائے دوبارہ شکار کا وہ آئے گا واپس، کہاں مجھ سے وعدہ کر کے گئی. کہا کتنے دن کا، ایک پہر کا، ایک پہر گزرنے تھوڑا تھوڑا پہلے دیکھا نا ہرنی بھی آ رہی بچہ بھی آ رہا، وہ لے کے آئے. تو آقا علیہ السلام کس کی بولی نہیں سکتے. ایک صحابی اپنے اونٹ کو تکلیف دیتے تھے، وہ آ کر حضور سے کہنے لگے، وہ کان میں کچھ کہا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ اس کو مارا بھی تھا، حضور کی بات کہا اونٹ نہیں آیا، اونٹ آ گیا. آقا علیہ السلام کان لے کے قریب کچھ کو کیا کہا، صحابہ کو کیا پتہ، دھن دھن کی آواز آئی. آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو کہا جب تک جوان تر سے خدمت نہیں، آپ بوڑھا ہے کام نہیں ہو، اس کو مارتا ہے تو کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں دیتا. تو نبی جو ہوتا ہے ہر چیز کی بولی کو سمجھتا اور جانتا ہے. اس میں جو ہے کوئی آیت کریمہ آپ نماز میں بھی سنتے رہتے ہیں، اس میں چونکہ وقت ہو چکا ہے تو جب آپ سنو گے نا اس میں مزہ آئے گا. کل انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی بات، کیڑی ہوتی ہے نا، اتنی دور سے کیسے سنیں، کیا بات کریں، چونٹی کیا جواب ہے، انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.